ایک جگہ پہ ایک اہل سنت کے مولانا بیٹھے ہوئے تھے، سورہ حدید کی آیتیں پڑھنے کو ملی تو کہا کہ سورہ حدید میں کچھ ایسے تھے جو میدان احد میں نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ اس آیت کا ذکر اتنا نہ کریں، آپ شیعہ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بھاگا تھا، فلاں بھاگا تھا، فلاں بھاگا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے نام تو نہیں لیا، بتا تو آپ رہے ہیں، نام تو نہیں لیا، آپ ہی بتا رہے ہیں، ہم نام نہیں لیتے، ہم کردار بتاتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی نام نہیں لیا کون بھاگے تھے۔ جب میں کثیر تھا مسلمانوں کا تو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شیعہ کچھ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اکثریت رسول کو چھوڑ کے وہاں پہ چلی گئی تھی اور کہا کہ قرآن کی آیت بھی ہے، پھر آپ اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ آیت میں خدا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے اللہ نے ان کو بخش دیا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی سچ ہے، وہ رحمت للعالمین نبی ہے، جب وہ حمزہ کے قاتل کو بخش سکتا ہے تو بھاگنے والوں کو کیوں نہیں بخشے گا؟ نبی نے بخش دیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں نبی نے بخش دیا تھا، قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے کہ نبی نے بخش دیا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ توبہ کر کے مصطفیٰ کی دربار میں آتا تھا نبی اس کے گناہ کو بخش دیتے تھے۔ لیکن میں نے کہا بخشے گئے، بھاگے بھی، بعد میں معافی بھی ملی، لیکن سوال یہ ہے پھر خدا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اصل پوائنٹ تو یہ ہے کہ خدا قرآن میں ایک واقعے کو لا رہا ہے، مطلب واقعے کی اہمیت بہت ہے۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ آواز آتی ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان اولی الالباب ہے، یہ قرآن عبرت ہے صاحبان فہم و شعور و عقل کے لیے۔ قرآن سے بے وقوف عبرت نہیں لیتا، قرآن سے جاہل عبرت نہیں لیتا، قرآن سے صاحب عقل عبرت لیتا ہے۔ یہ کبھی یوسف کا قصہ، کبھی یعقوب کا قصہ، کبھی نوح کا قصہ، کبھی داؤد کا قصہ، کبھی بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ، یہ قصے کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے۔ اگر واقعہ اہم تھا تبھی خدا نے ذکر کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ تم نے ان کے بھاگنے سے اور نبی کے معاف کرنے سے عبرت کون سی دی؟ اللہ اگر ذکر کر رہا ہے تو خدا صفات کا بتانا چاہتا ہے کہ اے مومن ذرا غور سے دیکھنا، جس کے وجود میں اللہ پر توکل تھا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑتا ہوا نظر آیا، اور جس کے وجود میں توکل نہیں تھا وہ نبی کو چھوڑ کے غنیمت کی طرف دوڑ گیا۔ یہ صفات کو بیان کرنے کی کتاب ہے، اور معافی کا مطلب یہ نہیں معاف کیا تھا اس شرط پر کہ دوبارہ چھوڑ کے نہیں جاؤ۔ یعنی اللہ کچھ ایسے لوگ، صرف مولا علی نہیں تھے، کچھ اور اصحاب بھی تھے جو نبی کا دفاع کر رہے تھے، کہ ساتھ کا عدد ہے، کچھ 25 بتاتے ہیں، یعنی وہ رکے تھے کہ رسول کا دفاع کر رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو چلے گئے تھے۔ یعنی اللہ نے دو صفات کو بیان کیا کہ جس کے اندر یہ صفت ہے وہ قابل تعریف ہے، اور جس کے اندر یہ صفت ہے وہ قابل مذمت ہے۔ چوری اچھی عادت تو نہیں ہے، ہاں چوری بری عادت ہے، اللہ مذمت کرتا ہے، لیکن چور آ کر معافی مانگے تو خدا معاف بھی کر لیتا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چوری اچھی تھی، معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چوری اچھی تھی، معاف کیا کیونکہ تم نے توبہ کی۔ اگر میں کوئی گناہ کروں اللہ کی دربار میں معافی مانگوں، وہ ارحم الراحمین ہے، میری گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو میں نے گناہ کیا تھا وہ گناہ اچھا تھا۔ عبرت لینا، تو نے گناہ کیا تھا، تو مغضوب بنا تھا، تو نے معافی مانگی، اب تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ تو مسلمانوں ایک چیز ذہن میں یاد رکھنا، یہ صفات کا جھگڑا ہے۔ یہ دیکھا کرو کہ صفت کیسی ہے، صفت اچھی ہے تو وہ من کنت مولا بھی بن جاتا ہے، صفت اچھی ہے وہ باب مدینۃ العلم بن جاتے ہیں، صفت اچھی ہے وہ انما یرید اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اصل صفت ہے، صفت علی ابی طالب کے